تصور کریں 4500 سال پہلے صحرا کی تپش میں ایک عظیم عمارت ابھرتی ہے۔ غذا کا ایک اہرام، ایک ایسا راز جس نے آج تک اربوں ذہنوں کو چکرا دیا۔ سوچئے وہ کون سی منطق تھی جو اتنے قدیم دور میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے یہ ناممکن سا کارنامہ کر گزرے۔ کیا یہ واقعی انسانی ہاتھوں سے ہوا ہے یا کوئی اور غیر معمولی طاقت اس کے پس پردہ ہے؟ کئی سائنسدانوں اور مورخین کا دعویٰ ہے یہ اہرام اپنے وقت کی انجینئرنگ کی معراج تھے۔ اگر یہ راز حل ہو جائے تو شاید تاریخ کا سب سے بڑا راز کھل جائے۔ کیوں کیسے اہرام کے چاروں اطراف بالکل شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی سمتوں پر سیٹ ہیں؟ کیا اس دور میں واقعی یہ ممکن تھا بغیر کسی کمپس یا کسی اور ایکوپمنٹ کے صرف ستاروں کی روشنی کی مدد سے ان کو سیٹ کرنا؟ برطانوی محقق مارک نے کہا ہے قدیمی مصری معمار پولر سٹار کی مدد سے سمتوں کی پیمائش کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں شمالی ستارے ٹیوبن کا جھکاؤ ایک قدرتی جی پی ایس تھا، لیکن کیا محض ستاروں کو دیکھ کر یہ 100% مل سکتی ہے؟ کیا انسانی نظر اتنی کامل ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے ان پیرامڈز کی ڈائریکشن ایک ہی سمت میں سیٹ کر سکیں؟ شاید ٹیم ورک، سینکڑوں بار دہرا کر کی گئی ناپ تول راز افشا کرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ کیسے بغیر کسی لیولر اور لیزر کے زمین کا ہر انچ برابر کیا گیا؟ یہ کوئی پانی یا کوئی اور ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے یہ کام سر انجام دیا گیا؟ 1970 کے عشرے میں ماہر آثار قدیمہ ڈیوڈ جیفری کہتے ہیں مصری انجینئر پانی کے گھڑے بنا کر اس کا لیول چیک کرتے تھے۔ ایک اور نظریہ کہ رسی اور پتھر کی لٹک سے سیدھا پن چیک کیا گیا، لیکن اگر تھوڑا سا بھی فرق رہ جاتا تو اتنی بھاری عمارت سینکڑوں برس کیسے زمین پر باقی رہتی؟ ناظرین، 50 ٹن وزنی چٹان کیسے کاٹی گئی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف تانبا اور رگڑتی ہوئی ریت کی مدد سے وہ بنا دیے گئے؟ یقین نہیں آ رہا۔ سمتھسونین میگزین کے مطابق قدیم مصری مزدور تانبے کے اوزار اور ریت جیسے کھرچنے والے ذرائع استعمال کرتے تھے، ایک پروسیس جو کئی مہینے لگاتار چلتا تھا۔ لیکن کیا صرف تانبا ہی کافی تھا ان حیرت انگیز طور پر سخت پتھروں کے لیے؟ سائنسدانوں نے تجربات کیے اور اسی پرانی ٹیکنیک سے چٹانوں پر نشانات بنائے۔ پھر بھی سوال باقی ہے کہ انسانی طاقت تھی یا کچھ اور عنصر شامل تھے۔ 250 کلومیٹر کا فاصلہ اور ہر بلاک 50,000 کلو گرام کا تھا۔ کیا آج بھی کوئی کمپنی اتنے بڑے پتھر اتنی دور پہنچا سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی مشین کے؟ ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق مصریوں نے دریائے نیل پر لکڑی کی بڑی کشتیوں سے پتھروں کو کھینچا۔ ہر شپمنٹ کے لیے سینکڑوں آدمی درکار تھے۔ کچھ مقامی ماہرین کا خیال ہے یہ صرف کشتیوں کا معاملہ نہیں تھا، شاید خاص قسم کے مڈ سلیڈز استعمال ہوئے۔ اگرچہ کئی پتھروں کی منتقلی کا نشان ابھی بھی صحرا میں بکھرا ہوا ہے۔ کیا آپ کو کبھی لگا کہ اس وقت کا ماحولیاتی نظام بوجھ اٹھا سکتا تھا؟ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ زمین سے 480 فٹ ہر بلاک کیسے اوپر گیا؟ کیا ریمپ حقیقت میں اونچائی کے اگلے مرحلے تک پہنچ سکتی تھی، یا کچھ خفیہ لیورز اور انجینئرنگ کے کمالات تھے؟ یونیورسٹی آف لیون فرانس کی ریسرچ کے مطابق کیمپ کی ریمپ، اسپائرل ریمپ اور زگ زیگ راستہ 3 بڑے نظریات ہیں۔ شاید مزدور صرف ڈھلان پر کھینچ کر نہیں چڑھاتے تھے، بلکہ ہر سطح پر نیا ریمپ بنتا تھا۔
کچھ مورخین نے شدوف جیسے قدیم کرین کا تصور پیش کیا۔ سوال یہ ہے، اگر ہزاروں مزدور تھے تو لمحوں میں وہ کسی پکار پر ایک ساتھ اپنے حصے کا وزن کیسے اٹھاتے تھے؟ کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کتنے راز آج بھی چپ ہیں؟ کیسے بیرونی پتھر اندرونی گرینائٹ کمروں کو اتنی نفاست سے کاٹا گیا جو آج بھی سلامت ہیں؟ اگر آج کی جدید مشینیں بھی اس کام میں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ ماضی کا کیا کمال ہے؟ کیا یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو کہ یہ سب کچھ بناتی آئی ہے؟ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق گرینائٹ کو جیسے کاٹا گیا وہ آج بھی ویسے کاٹنا مشکل ہے۔ اس وقت بغیر دندانوں والے آروں اور رگڑتی ہوئی بجری سے چار دیواری بنائی گئی۔ کیا یہ صرف لیبر تھی یا کوئی اور نامعلوم ٹیکنیک تھی جس سے یہ سب ممکن ہوا؟ اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو شاید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیراتی پہیلی حل ہو جائے، لیکن اب تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ کس نے یہ سب ڈیزائن کیا۔ اس عظیم آرکیٹیکچر کے پیچھے کون ہے؟ کیا وہ اس ٹائم کے بادشاہ خوفو واقعی اس عظمت کے پیچھے تھا یا پس پردہ کسی اور ذہانت کی کارسازی تھی؟ کچھ تھیوریز کے مطابق یہ کسی خلائی مخلوق یا باہر کی کسی اور مخلوق کا کام ہے، لیکن سائنس ڈائجسٹ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ اس تھیوری میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ صرف ہزاروں محنتی ہاتھ، دماغ اور جذبہ تھا۔ تو ناظرین، جب بھی آپ اہرام مصر کو دیکھتے ہیں، یاد رہے شاید ہر پتھر پر سینکڑوں کہانیاں درج ہیں، مگر ہر سوال کا جواب ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن آپ اس کہانی کے کون سے نقطے کو سب سے زیادہ حقیقت کے قریب سمجھتے ہیں؟ ناظرین، آج تک اہرام مصر پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پیرامڈ پہ 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا اور ایک پتھر کا وزن 50 ٹن ہے، جو کہ آج کل کی 3 بسوں کے برابر تھا۔ اگر پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگایا جائے تو ماہرین کے مطابق اس کا وزن ہے 60 لاکھ ٹن، جو کہ 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن آخر اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان سب پیرامڈز میں سب سے اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف خوفو تھا۔ اس کی اصل اونچائی 146 میٹر بنتی ہے، جو کہ تقریباً 480 فیٹ بنتی ہے، لیکن کٹاؤ اور اس کے سانچے کے پتھروں کو ہٹانے کی وجہ سے اس کی موجودہ اونچائی 138.5 میٹر ہے، جو کہ 454 فٹ بنتی ہے۔